نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اس نعمت سے نوازتے ہیں اور جسے چاہے اللہ اس نعمت سے محروم بھی رکھ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں عطا فرماتے ہیں، بیٹیاں اس کے گھر میں پیدا کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں لڑکے عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، یعنی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو اولاد دینے والی ذات ہے یعنی اللہ کی، اسی سے اولاد کی طلب کی جائے۔ بہت سی مرتبہ نکاح ہو جاتا ہے، سال 2 سال 4 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کبھی کسی حکیم کے پاس، کبھی کسی پیر صاحب کے پاس، کبھی کسی مزار پر جا رہا ہے۔ تو یہ عقیدے اور ایمان کی کمزوری ہے۔ کوئی پیر فقیر کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، اولاد دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں دے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب ہماری قدرت ہے، ہمارے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ نیک لوگوں کی دعا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگ دعا کرتے ہیں اللہ سے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقی پرہیزگار لوگوں کا پیشوا بنا، رہبر بنا۔ تو نیک لوگ جو ہیں اللہ سے اولاد مانگتے ہیں اور بیویاں مانگتے ہیں، ایسی اولاد، ایسی بیوی جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، انسان جب انہیں دیکھے تو خوش ہو جائے، اس کے دل کو سکون ملے، یعنی اولاد نیک ہو، بیوی نیک ہو۔ تو نیک لوگوں کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اولاد کی نعمت عطا فرما دیں تو اب ماں باپ کے ذمے اولاد کے کچھ حقوق ہیں۔ ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے، اس کو تو بہت بیان کیا جاتا ہے، لیکن بچوں کا کیا حق ہے ماں باپ کے اوپر، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم بچوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے وہ سمجھ جائیں گے اور اس کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کریں گے تو پھر کل کو جا کر کے وہ بچے ہمارا بھی حق ادا کریں گے۔ اگر ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا تو پھر بڑے ہو کر کے وہ ہمارا حق بھی ادا نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، ان کے کچھ حقوق اللہ نے رکھے ہیں۔ ایک تو انسان کا جسم ہے، جسم کی ضرورتیں اس کو پورا کرنا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور دوسرا انسان کی روح ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا بھی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے،
جسم کی ساری ضرورتیں مٹی سے پیدا ہوتی ہے، جو بھی انسان کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، سب کچھ مٹی سے نکل رہا ہے، زمین سے نکل رہا ہے۔ اور روح چونکہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، اوپر سے آئی ہے، تو اس کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، وہ بھی اوپر سے آئی ہے۔ یعنی اللہ نے اپنا جو پیغام بھیجا ہے نبیوں کے ذریعے سے، اسی پیغام سے روح کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ تو ماں باپ جسم کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، میرے بیٹے کا بیٹی کا کھانا اچھا ہو، پہننا اچھا ہو، اس کے پاس سواری اچھی ہو، اس کے لیے رہنے کا گھر اچھا ہو، ساری کوششیں کرتے ہیں جسم کے لیے، لیکن روح کے لیے جیسی کوشش ہونی چاہیے تھی ویسی کوشش نہیں کرتے، اور بہت سے تو کوشش کرتے ہی نہیں، اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا ہے، توجہ ہی نہیں جاتی ہے۔ تو اولاد کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہمیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حق ہمارے اوپر رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیتا ہے۔ یعنی باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے جو سب سے اچھا گفٹ اور تحفہ ہوتا ہے وہ ہے اچھا ادب اس کو سکھانا، اچھی تعلیم اس کو دینا، اچھی تربیت اس کو دینا۔ اس سے بڑا کوئی گفٹ نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنی اولاد کے لیے طرح طرح کے گفٹ لاتا ہے، تحفے اس کو دیتا ہے، لیکن نبی نے فرمایا سب سے بہترین تحفہ جو باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ ہے اس کی اچھی تربیت کرنا، اس کو ادب سکھانا، اس کو تعلیم دینا۔ تو یہ سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بھی بنایا۔ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو خود بھی بچنا اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا، یہ ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا الا کلکم راعین، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، سب کے سب ذمہ دار ہو، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر آدمی سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ ہے اس سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، کوئی استاذ ہے اس سے اس کے شاگردوں کے بارے میں سوال ہوگا، کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے تو اس کے انڈر جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیا، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھا۔ تو ہر ایک سے اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ پوچھیں گے کہ جو اس آدمی کی ذمہ داری تھی ان لوگوں کے حوالے سے اس کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ تو ہر آدمی کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہے، اپنے بچوں کے اندر ڈالنی ہے، وہ ہے سب سے پہلے اللہ کی محبت ان کے دل میں ڈالنی ہے۔ بار بار اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے کرنا ہے کہ بیٹا یہ ہماری زندگی کا مالک اللہ ہے، ہمیں موت دینے والا اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ دولت ہے، نعمت ہے، یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارے پاس کھانے کو ہے، یہ سب اللہ نے دیا ہے۔ تو بار بار بچے کے سامنے جب اللہ کا تذکرہ ہوگا تو اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر بیٹھے گی۔ تو سب سے پہلی چیز بچے کے اندر اللہ کی محبت ڈالنی ہے، اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے۔ اسلام کا تو حکم ہے جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں سب سے پہلے اذان دینی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے کان میں سب سے پہلی آواز جو پہنچے وہ اللہ کے نام کی آواز ہونی چاہیے، تاکہ وہ بچہ جب بڑا ہو تو وہ آواز جو اس نے سنی تھی سب سے پہلے دنیا میں آ کر کے اس کا اثر اس کے اندر موجود ہو، اللہ کی محبت اس کے اندر موجود ہو اور وہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے بچے کے دل میں اللہ کی محبت ڈالنی ہے۔ وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ کرے، اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمت سے نوازا ہے اس کا تذکرہ کرے، تو بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ دوسری چیز بچے کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرے۔ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا ہے کہ بیٹا ہم جہاں کہیں بھی ہو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے،
ہم جہاں بھی ہوں، چاہے تنہائی میں ہو، لوگوں کے بیچ ہو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب بچے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ بچہ رات کی تنہائی میں بھی بیٹھ کر کے گناہ والا کام نہیں کرے گا۔ وہ بچہ کہیں بھی رہے گا، اسے معلوم ہوگا کہ میرے باپ نے بتایا تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اندھیری رات ہوگی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس اندھیری رات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو جس نے اندھیری رات کو پیدا کیا، اس اندھیری رات میں وہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب باپ سمجھائے گا بیٹے کو اس طرح کہ بیٹا اللہ کا ڈر ہمیں ہونا چاہیے، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن اللہ ہمیں ضرور دیکھتا ہے، تو بچے کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جس کے دل میں دنیا کا ڈر ہوتا ہے وہ پھر سب سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہم اپنے بچوں کو کس سے ڈراتے ہیں؟ بچہ روتا ہے، بیٹا چپ ہو جا، بلی آ جائے گی، کالی بلی آ جائے گی، بیٹا چپ ہو جا، بھوت آ جائے گا، بیٹا چپ ہو جا، پکڑنے والا آ جائے گا۔ تو ہم نے اپنے بچوں کے اندر پہلے سے ہی غیر اللہ کی محبت اور غیر اللہ کا خوف ڈال دیا۔ اب بچے کے سامنے کبھی بلی آ جائے تو اس کی ہمت نہیں ہے، وہاں کھڑا رہے گا، اسپیڈ سے بھاگے گا وہاں سے۔ کیوں؟ ہم نے بچپن سے اسے ڈرایا کہ چپ ہو جا ورنہ بلی آ جائے گی۔ تو ہم نے خود اس کے دل میں بلی کا ڈر اور خوف ڈال دیا۔ بچے کو ہم نے اس طرح اس کی تربیت کی اور بچپنے سے اس کے ذہن میں خوف سوار ہو گیا۔ آج کل کے بچوں کا حال دیکھیں، کوئی چھوٹا سا کیڑا اگر بچوں کے سامنے آ جائے تو اس میں پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ بچوں کے اندر ڈر اور خوف کہاں سے آیا؟ ماں باپ نے ہی ان کے اندر پیدا کیا ہے۔ بچہ جب روتا تھا، بدماشی کرتا تھا، شرارت کرتا تھا، تو بچے کو باپ یہ نہیں کہتا تھا اللہ کا ڈر پیدا کرو اور اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، بلکہ باپ نے اور ماں نے اور گھر کے لوگوں نے اس کو بلی سے ڈرایا تو بچہ بلی سے ڈر رہا ہے، اس کو دوسری چیزوں سے ڈرائے تو بچہ اسی سے ڈر رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا ہے۔ تیسری چیز، بچوں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنی ہے کہ بیٹے دنیا کے اندر ہر طرف ماحول خراب تھا، بگاڑ آ چکا تھا، عورتوں کی منڈیاں لگتی تھی، انسانوں کو غلام بنایا جا چکا تھا، انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ جس طرح ہم بازار میں دیکھتے ہیں سبزیاں بکتی ہے، اس طرح انسان بکا کرتے تھے، اور انسانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ یہ حالات تھے، اور ہر طرف ظلم کا ماحول تھا، شراب کا ماحول تھا، جوئے اور سٹے کا ماحول تھا۔ ایسے میں ایک شخصیت دنیا میں آئی جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ انہوں نے آ کر کے انسان کو انسان بنایا، انہوں نے آ کر کے انسان کو جینے کا سلیقہ سکھایا، انہوں نے آ کر کے انسانوں کے اندر سے جتنی برائیاں تھی اس کو ختم کی، اور ہمیں اور آپ کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔ تو جب اس طرح ہم بچے کو سمجھائیں گے تو بچے کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ ہم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی حدیثیں، آپ نے جو اخلاق سکھائے، جب وہ بچوں کو بتائیں گے تو بچوں کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوگی۔ اور انسان کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے، انسان اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کا کہنا مانتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ جب نبی کی محبت ہم اپنے بچوں کے دل میں پیدا کر دیں گے تو پھر وہ نبی والے راستے کو اپنائے گا، نبی کے طریقے کو اپنائے گا، نبی کی زندگی اس کو اچھی لگے گی، نبی کی سنتوں سے اسے پیار ہوگا۔ تو تیسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس بچے کے اندر ڈالنی ہے۔ چوتھی چیز، قرآن کی محبت اس کے اندر پیدا کرنی ہے۔ قرآن کی محبت، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس قرآن کے پڑھنے سے ہماری دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ اس قرآن کے پڑھنے سے دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ اس قرآن کو ہم پڑھیں گے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ آئے گا کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ تو بچوں کے دل میں قرآن کی محبت ڈالنی ہے۔ اور قرآن کی محبت بچوں کے اندر کیسے آئے گی؟ جب گھر کے اندر قرآن پڑھنے کا ماحول ہوگا، جب ماں باپ قرآن پڑھیں گے، گھر کے بڑے لوگ قرآن پڑھیں گے، تو بچہ دیکھے گا کہ میری اماں جب صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے قرآن پڑھتی ہے، تو بچے کے دل میں قرآن کی عظمت، قرآن کی محبت پیدا ہوگی۔
وہ جب دیکھے گا کہ میرے والد صاحب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہوگی. تو قرآن کی محبت بچوں کے اندر پیدا کرنی ہے. بزرگوں کی جو مائیں ہوا کرتی تھی دن رات قرآن کریم پڑھا کرتی تھی. حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا کہ ان کی دادی محترمہ رمضان میں 40 پارے پڑھتی تھی، یعنی ایک قرآن مکمل کر لیتی تھی، 10 پارے اور پڑھتی تھی رمضان کے اندر. اور اس کے علاوہ جب بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے باوضو ہو کر کے پلاتی تھی، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گود سے مولانا یحییٰ جیسا انسان پیدا کیا، مولانا الیاس جیسا انسان ان کی گود سے نکلا جس نے تبلیغی جماعت کا یہ سلسلہ شروع کیا. اور آج لاکھوں لوگ اس تبلیغی جماعت کے ذریعے سے ہدایت پر آ رہے ہیں، ان کی زندگی میں دین آ رہا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن رہے ہیں. تو جب مائیں اس طرح ہوتی ہیں اور بچوں کو باوضو ہو کر کے دودھ پلاتی ہے، قرآن کی تلاوت سے جب دن کا آغاز کرتی ہے تو ان کی گود سے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسے انسان نکلتے ہیں. شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی فضائل اعمال جو ہم پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت، یہ انہی کی اولاد میں سے. تو اس طرح کی اولاد پیدا ہوتی ہے جب ماؤں کا یہ کردار ہوتا ہے اور گھر کا یہ ماحول ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کے دل میں قرآن کی محبت پیدا کرنی ہے. آج کل کی ہمارے گھر کی عورتیں اور مائیں صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے میوزک کی آواز کان میں آتی ہے، گانا چلتا رہتا ہے، کچن میں کھانا بھی بن رہا ہے، گانا سن رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے. تو اس بچہ پر کیا اثر پڑے گا؟ بڑے ہو کر کے وہ بچہ جنید بغدادی اور اللہ والا انسان نہیں بن سکتا، کیونکہ بچپن سے اس نے گانے کی آواز سنی. ماں کو اس نے دیکھا گانے سنتے ہوئے کھانا بنا رہی ہے، ماں گانے سنتے ہوئے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. تو وہ بچہ پھر نیک نہیں بن سکتا، عالم دین نہیں بن سکتا، اللہ والا نہیں بن سکتا. جب مائیں قرآن پڑھ کر کے باوضو ہو کر کے بچوں کو دودھ پلائے گی اور ان کی تربیت کرے گی تو بڑے ہو کر کے وہ بچے قرآن والے بنیں گے، دین والے بنیں گے، عالم بنیں گے، اسلام کے سپاہی بنیں گے. تو اپنے بچوں کے اندر قرآن کی محبت ڈالنی ہے. اس کے بعد جس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش حلال مال سے کرنی ہے، ان کو حرام کا لقمہ نہیں کھلانا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس انسان نے ایک لقمہ بھی حلال کا کھایا تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، نہ نفل عبادت قبول ہوتی ہے، نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے. تو ایک حرام کے لقمے کی وجہ سے 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی اللہ کے دربار میں. اتنا سخت یہ حرام کا ایک لقمہ ہے. تو ہمیں اور آپ کو خود بھی حلال کھانا ہے اور اپنے بچوں کی بھی حلال مال سے پرورش کرنی ہے. ان کو جب ہم حلال کھلائیں گے تو بچہ بڑا ہو کر کے نیک بنے گا، اس کی زندگی میں اس حلال کے اثرات ہوں گے اور وہ بچہ بہادر ہوگا. اور جب اس بچے کو حرام کھلائیں گے تو بچہ بڑا ہو کر کے نیک نہیں بن سکتا، عالم دین اور حافظ قرآن نہیں بن سکتا، اللہ والا نہیں بن سکتا، اس بچے کے اندر بہادری نہیں آ سکتی. ہندوستان کے ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا کہ اس کا بیٹا لشکر لے کر کے جنگ کے لیے نکلا، خبر آئی کہیں سے کہ مسلمانوں کا لشکر ہار گیا ہے. تو جب بادشاہ کو خبر پہنچی بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر ہار گیا اور اس کا بیٹا ہی اس کا کمانڈر تھا. بڑا اس کو دکھ ہوا، اپنے گھر گیا اور بیوی کو خبر دی کہ ایسی ایسی خبر آئی ہے کہ ہمارا لشکر ہار گیا اور ہمارا بیٹا جو ہے کمانڈر تھا، لشکر ہار گیا ہے. بڑا دکھ ہوا مجھے یہ سن کر کے. تو اس کی بیوی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ خبر جھوٹی ہے. تو اس نے کہا تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھنا انشاءاللہ یہ خبر جھوٹی نکلے گی، میرا بیٹا میدانی جنگ سے بھاگ نہیں سکتا، اس کا لشکر کبھی ہار نہیں سکتا. کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ پہلی جو خبر آئی تھی وہ جھوٹی تھی، مسلمانوں کا لشکر کامیاب ہوا اور وہ فتح یاب ہو کر کے لوٹ رہے ہیں. تو اس بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم نے اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا جنگ سے بھاگ نہیں سکتا؟ تو اس نے کہا کہ جب سے یہ میرے پیٹ میں آیا 9 مہینے میرے پیٹ میں رہا، میں نے ایک بھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا اور میں نے تمہاری کمائی میں سے بھی نہیں کھایا. میں خود کپڑے سلتی تھی، کپڑے بنتی تھی، اس کو بیچ کر کے جو کچھ میرے پاس آتا تھا اسی سے اپنا گزارا کر لیتی تھی. میں نے تمہاری بادشاہت کا بھی ایک پیسہ نہیں کھایا.
تو جب میں نے اس کی ایسی تربیت کی، جب وہ پیدا ہوا باوضو ہو کر کے میں نے اس کو دودھ پلایا، قرآن کی تلاوت میں اس کو سناتی تھی، جب میں نے اتنا اہتمام کیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا بچہ اور میرا بیٹا بزدل ہو اور میدانی جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگا، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ تو جب مائیں اس طرح تربیت کرتی تھی تو بیٹے ایسے نکلتے تھے، بہادر پیدا ہوتے تھے، دین کے داعی، اسلام کے سپاہی بنتے تھے۔ اور آج کل کی ہماری مائیں، عورتیں کس طریقے سے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں وہ ہم سب اچھے سے جانتے ہیں۔ تو پھر ہم ببول کا درخت لگائیں اور اس میں ہماری خواہش یہ ہو کہ اچھے اچھے پھل آ جائیں گے، تو یہ بے وقوفی ہے۔ جو ہم بیج بوئیں گے وہی کل کو کاٹنا پڑے گا۔ تو جس طرح آج بچوں کی تربیت کریں گے، کل کو وہی ان بچوں کی زندگی میں ہمیں نظر آئے گا۔ تو حلال مال اپنے بچوں کو کھلانا ہے، حلال سے پرورش کرنی ہے، انشاءاللہ وہ بچے بڑے ہو کر کے نیک بنیں گے، بہادر بنیں گے، دین کے داعی، اسلام کے سپاہی بنیں گے۔ اور آخری بات، اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کی دوستیاں ہیں۔ تو اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہے، کہیں وہ غلط لوگوں کے ساتھ تو نہیں اٹھ بیٹھ رہا ہے، اس کی دوستیاں غلط لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہیں۔ تو بچوں پر نگرانی کرنی ہے، یہ سب ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ جب ان حقوق کو ادا کریں گے تو بچے بڑے ہو کر کے نیک بنیں گے اور ماں باپ کے حق کو بھی ادا کریں گے۔ اور اگر ہم نے بچوں کا حق ادا نہیں کیا تو بڑے ہو کر کے وہ بھی ہمارا حق ادا نہیں کریں گے، بڑے ہو کر کے وہ ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالیں گے، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ہم سے بات کریں گے، بدتمیزی سے بولیں، کیوں؟ ہم نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی، بچپن میں ان کا جو ہمارے اوپر حق تھا ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا، تو اب وہ ہمارا حق ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بچوں کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور ماں باپ کا اثر بچوں پر پڑے گا۔ ماں باپ جیسی زندگی گزاریں گے بچے اسی کو کاپی کرتے ہیں، بچے اسی کی نقل کرتے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے سے کہے بیٹا تو قرآن نہیں پڑھتا، تو بیٹا قرآن پڑھے گا نہیں، کیوں؟ وہ دن رات دیکھ رہا ہے کہ باپ تو میرا ہمیشہ موبائل میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ صبح کو اٹھتا ہے تو پہلے فیس بک اور واٹس ایپ کا نوٹیفیکیشن دیکھتا ہے، کسی نے کوئی میسج تو نہیں بھیجا، کسی نے کیا پوسٹ کیا، خبر کیا چل رہی ہے۔ تو باپ کو جب دیکھتا ہے صبح شام اور دن بھر موبائل میں، تو بیٹا قرآن کیسے پڑھے گا؟ باپ کو کبھی اس نے دیکھا نہیں قرآن پڑھتا ہوا۔ باپ کا بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا، تو بیٹا کہے گا کہ میرا باپ تو جمعہ کے علاوہ کبھی مسجد میں آتا نہیں، تو میں کیسے نماز پڑھنے والا بنوں؟ باپ کا بیٹے سے کہ بیٹا نشہ مت کیا کر، گٹکا مت کھایا کر، اور وہ بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے کہ ہمیشہ سگریٹ کا کش مارتے رہتا ہے، ایک ختم ہوتی نہیں دوسری لگا لیتا ہے، ہمیشہ گٹکے کی پڑیا اس کے منہ میں جاتی رہتی ہے۔ تو جب بچے اپنے باپ کو دیکھیں گے یہ سب کرتے ہوئے تو وہ وہی سیکھیں گے، پھر ہم اس کو منع نہیں کر سکتے۔ تو پہلے ہمیں خود عمل کرنا پڑے گا، خود ہم قرآن پڑھیں گے، ہمارا بچہ قرآن پڑھے گا، خود ہم نماز کے پابند ہوں گے، ہمارا بچہ دیکھ کر کے سیکھے گا، وہ بھی نماز کے لیے آئے گا، اور تب ہم اس کو کہیں گے تو اس کا اثر بھی ہوگا۔ خود ہم نشے سے بچیں گے اور دوسری چیزوں سے بچیں گے تو ہمارا بچہ بھی اس سے بچے گا اور ہمارے بولنے کا اس پر اثر بھی ہوگا۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ماں باپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں، جب ہم یہ حقوق ادا کریں گے تو بچے نیک پیدا ہوں گے، اور پھر وہ بچے بڑے ہو کر کے ہماری خدمت کریں گے، پھر ہمیں دکھ نہیں دیں گے، ہمیں گھر سے نکالیں گے نہیں۔ سعودیہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے 2 بیٹے، ایک عمر دراز ہے وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے اور دوسرا تھوڑا جوان تھا۔ عدالت میں مقدمہ گیا، مقدمہ کیا تھا کہ دونوں بیٹے یہ کہہ رہے تھے کہ ماں کی دیکھ بھال ہم کریں گے، ماں کی خدمت ہم کریں گے۔ بڑا کہتا تھا کہ میں اپنے گھر میں رکھوں گا اور چھوٹا کہتا تھا میں اپنے گھر میں رکھوں گا۔ یہ جھگڑا گیا عدالت میں جج کے سامنے، تو جج بھی حیران کہ ایسا مقدمہ تو پہلی بار سامنے آیا۔ ہمارے یہاں مقدمہ کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ پریشان ہیں، کوئی بیٹا رکھنے کو تیار نہیں ہے، تو ماں باپ پنچیتی بٹھاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا خرچہ نہیں دے رہا ہے، دوائی کے پیسے نہیں دے رہا ہے، کھانے کو نہیں دے رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں جھگڑا اس بات پر رہتا ہے کہ ماں باپ کو دیکھے گا کون، اور وہاں جھگڑا کس بات کا تھا کہ ہر بیٹا یہ کہتا تھا کہ ماں کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ تو عدالت میں مقدمہ گیا، جج بھی پریشان کہ میں کیا فیصلہ کروں؟ تو جج نے کہا کہ بوڑھی اماں آپ جو فیصلہ کریں گی ہم اس کو مان لیں گے، آپ بتائیے آپ کو کس کے ساتھ رہنا ہے؟ تو ماں کبھی بڑے بیٹے کو دیکھتی وہ رو رہا ہے،
چھوٹے بیٹے کو دیکھتی وہ رو رہا ہے، دونوں ماں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، تو ماں نے کہا میں فیصلہ نہیں کر سکتی، تو جج نے کہا کہ ماں کو سلام کیا کہ میں تجھے سلام کرتا ہوں، تو نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی کہ یہ آج تیری خدمت کے لیے لڑ رہے ہیں کہ ماں کی خدمت میں کروں گا، ماں کی خدمت میں کروں گا۔ تو ایسی تربیت ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی کرنی چاہیے تاکہ بڑھاپے میں وہ اولاد ماں باپ کی خدمت کرے اور ماں باپ کے حقوق ادا کرے۔ تو جج نے کہا کہ میں ہی فیصلہ سنا دیتا ہوں، فیصلہ یہ ہے کہ بڑا بیٹا تیرا بوڑھا ہو چکا ہے، وہ خود بھی کمزور ہے، بیمار ہے، تو چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہ اور بڑا بیٹا جب چاہے تجھے اپنے گھر لے جا سکتا ہے۔ تو یہ فیصلہ جج نے دیا۔ تو اس طرح کا مقدمہ پیش آتا ہے جب ماں باپ اپنے بچوں کی دین کے مطابق تربیت کرتے ہیں۔ جب بچہ قرآن پڑھے گا، قرآن کا علم اس کے پاس ہوگا، تو قرآن میں تو اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو، اور اس کے فوراً بعد فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کو اف بھی مت کہو۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے، ماں باپ خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو جب قرآن و حدیث کی تعلیم ہم اس کو دیں گے، دین کے مطابق اس کی تعلیم و تربیت کریں گے، تو پھر بچے اس طرح کے پیدا ہوں گے، ماں باپ کی خدمت کے لیے وہ آپس میں جھگڑیں گے، اور جب ہم دین کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت نہیں کریں گے تو پھر وہ بیٹے کیا کرتے ہیں، باپ تھوڑا زیادہ بیمار ہو جائے اور ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو وہی بیٹے دعا کرواتے ہیں، مولوی صاحب دعا کر دیجئے ابا جلدی سے چلے جائیں، تاکہ ابا چلے جائیں گے تو ابا کی دولت وراثت ہمارے ہاتھ لگے گی، جب تک بڈھا بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں کچھ ملنے والا نہیں۔ تو مولوی صاحب سے، پیر صاحب سے، امام صاحب سے دعا کروائیں گے کہ دعا کر دیجئے جلدی سے ابا نکل جائے تاکہ دولت ہمارے ہاتھ لگے۔ تو بچوں کی تربیت اگر صحیح نہیں کریں گے تو ایسی اولاد نکلے گی، اور صحیح تربیت کریں گے تو انشاءاللہ وہ بڑھاپے میں آپ کا خیال رکھے گی، آپ کی عزت کرے گی، آپ کا احترام کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔